بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر تمہیں یہ بتایا جائے کہ ایک شخص نے صرف ایک ہاتھ سے ایک پورا قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا تو تم کہو گے کہ یہ کہانی ہے، لیکن اگر میں تمہیں بتاؤں کہ وہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، داماد اور سب سے بہادر ساتھی تھے، تو جان لو کہ ہم بات کر رہے ہیں شیر خدا حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کی ویڈیو صرف ایک جنگ کی نہیں، یہ ایک ایسی شخصیت کی ہے جس نے شمشیر بھی تھامی اور عدالت بھی سنبھالی۔ چلو تاریخ کے اس دروازے کو کھولتے ہیں جسے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھول سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد اسلام قبول کیا، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف رشتہ دار نہیں بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ بچپن سے ہی آپ میں علم، بہادری، راست گوئی نمایاں تھی۔ جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم میرے بستر پر سو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کچھ پوچھے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ یہ آغاز تھا اس قربانی کا جو زندگی بھر جاری رہا۔ حضرت علی صرف نوجوان تھے مگر انہوں نے جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو پچھاڑ دیا۔ انہوں نے ولید، شیبہ اور عتبہ جیسے قریش کے بہادروں کو تنہا مار گرایا۔ جنگ عہد میں جب کئی لوگ پیچھے ہٹ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ گئے۔ کئی بار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ڈھال بنے۔ جب عمرو بن ابدود خندق پار کر کے چیلنج کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو عمرو کا مقابلہ کرے؟ کئی بار پوچھا گیا مگر خاموشی رہی۔ پھر علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لڑوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ آپ کے سر پر باندھا، اپنی دعا دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کو صرف ایک ضرب میں جہنم رسید کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا ایک وار تمام امت کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا وہ باب ہے جو بہادری کی آخری حد کو ظاہر کرتا ہے۔ خیبر کے قلعے بند تھے، یہودیوں کے پاس بھاری اسلحہ تھا، کئی دنوں تک مسلمان قلعہ نہ توڑ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب رات بھر دعائیں کرتے رہے۔ صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آنکھ کی بیماری میں مبتلا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاف دہن آنکھوں پر لگائی اور وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ پھر وہ جھنڈا تھاما، اللہ اکبر کہا اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ سبحان اللہ! نہ صرف کھولا بلکہ اتنا بڑا دروازہ اکیلے اٹھا لیا کہ 40 آدمی بھی نہ اٹھا پاتے۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں، یہ ایمان کی طاقت تھی، دعا کا اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علی کا شیر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تلوار کے نہیں، علم اور فیصلے کے بھی بادشاہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بڑے مقدمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے جاتے تھے۔ آپ کا فیصلہ اتنا متوازن اور انصاف پر مبنی ہوتا کہ صحابہ کہتے، اگر علی نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ ایک بار ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عقل کیا ہے؟ فرمایا، جو چیز اللہ کے قریب کرے وہ عقل ہے۔ جب دو جھگڑتے ہوئے لوگ آئے، آپ نے دونوں کو الگ الگ سنا اور فرمایا، عدل یہی ہے کہ دونوں کی بات سنی جائے ورنہ انصاف اندھا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول دوم سوم کی پوری اطاعت کی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو حالات بہت نازک ہو چکے تھے، فتنے، گروہ بندیاں، سیاسی سازشیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر، حلم اور حکمت سے امت کو جوڑنے کی کوشش کی۔ جب جنگ صفین، نہروان جیسے فتنے سامنے آئے تو آپ نے تلوار سے نہیں بلکہ بات سے مسئلے حل کرنے کی کوشش کی۔
مگر بعض لوگوں نے آپ کو بھی نشانہ بنایا، اور ایک صبح جب آپ کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھانے جا رہے تھے تو ابن ملجم نے خنجر سے وار کیا۔ آپ نے فرمایا، فَزَدْتُ وَرَبِّ الْقَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شجاعت خیبر، بدر، احد، خندق میں نمایاں علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا۔ عدل فیصلے قیامت تک مثال بنے، تقوی دنیا سے بے رغبت، آخرت سے جڑے ہوئے، حلم دشمن کو معاف کرنے والا دل۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت علم کے بغیر اندھی ہے، عدل بغیر تقوی کے خطرناک ہے، قربانی بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اگر علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی سنت، عدل اور کردار کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک مشعل راہ ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں لکھیں یا علی